کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، تو یہاں مشقت کے ساتھ اور یہاں تکلیف کے ساتھ یہاں اپنے گاؤں بھی جو کو آگے کم کر اور عمل کو کرتے رہو، عمل کو کرتے رہو، عمل کو کرتے رہو۔ جب عمل کرتے کرتے ہم رخصت ہوں گے تو اللہ رب العزت نے ہماری مہمان نوازی کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن احادیث مبارک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اللہ رب العزت روزہ رکھنے والے کو کل قیامت کے دن پکارے گا کہ کہاں ہے روزے دار؟ وہ سب کے سب روزے دار آئیں گے، تو اللہ رب العزت کہے گا کہ تم جنت کے اندر اس خاص دروازے سے داخل ہو۔ یہ اللہ رب العزت مہمان نوازی کر رہا۔ تو رمضان کے لیے اللہ رب العزت پورے سال جنت کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے۔ یہ ایک رمضان کی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت اس ماہ مبارک کی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ کو لوگ میرے کی طرف راغب دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو دیگر مہینوں کے اندر بہت سارے امور کو انجام دیتے ہیں، گناہوں کے ملوث رہتے ہیں، اس مہینے کے آتے ہی بہت سے ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس مہینے دیگر مہینوں کے اندر مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، اس مہینے کے آتے ہی مسجدوں کا رخ کرنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جو پورے سال قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے، اس مہینے کے آتے ہی قرآن کو کھولنے لگ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو دیگر مہینوں کے اندر اللہ کے ذکر سے دور رہتے ہیں، اللہ کی یاد سے دور رہتے ہیں، اس مہینے کے اندر آتے ہی کچھ نہ کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرتے ہیں، ذکر کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے کی خاصیت ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت شیطانوں کو، جناتوں کو بجلیوں کے اندر جکڑ دیتا۔ تو شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جب اللہ نے اس کو مقید کر دیا تو شیطان کے کا جو کام تھا وہ کم ہو گیا، جس کی وجہ سے اب انسان جو ہے خیر کی طرف بہت راغب ہونے لگتا ہے۔ کہ وہ بندہ کہ جس کے لیے 10 منٹ مسجد کے آنے کے تیار نہیں تھا، وہ تو 2 گھنٹے ہوگا نماز پڑھتا۔ یہ کیا ہے؟ اس مہینے کی خصوصیت ہے، اس مہینے کی برکتیں ہیں، اس مہینے کی رحمت ہے کہ آخری کا دن نیکیوں کی طرف کیا ہوتا ہے؟ سجدہ۔ اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ ہم کو بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت سے کے حکموں سے دور رہتے ہیں، اللہ کے گھر سے دور رہتے ہیں، نیکیوں کی طرف سے دور رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لوگ میری طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر شیطانوں کو جمع دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، لیکن جو لوگ اس مہینے کے آنے کے باوجود خیر کو انجام نہیں دیتے اور نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اعمال صالحہ کو انجام نہیں دیتے، تو اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پورے ساتھ شیطان کے تسلط سے اس قدر متاثر ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی شیطان ان کے رگ و ریشوں کے اندر، خون کے اندر اس طرح شیطانیت بس چکی ہوتی ہے کہ اگر دن شیطان چلا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اثرات ان کے اندر ایسے ضائع کر جاتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے آنے کے باوجود وہ پھر طرف راغب ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کی دوسری مصروفیت لوگوں کا میری طرف راغب ہونا، اور تیسری خصوصیت جو فرمائی ہے اس ماہ مبارک یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے کتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تمام آسمانی کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر نازل فرمایا۔ کسی کو 4 رمضان، کسی کو 27 رمضان، اور خود قرآن کریم کو بھی اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر نازل فرمایا اور اعلان کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو کہیں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منزلین۔ تو اس ماہ کی خاصیت اللہ نے اس قرآن کریم کو ہمارے درمیان اس ماہ کے اندر نازل فرمایا۔ تو قرآن کریم کا اور اس مہینے کا بہت گہرا ربط ہے۔ اسی لیے
نبی علیہ السلام وسلام اس ماہ مبارک کے آتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کی توڑ کیا کرتے، اور جس سال آپ کا مثال ہوا 2 بار آپ نے قرآن کریم کی توڑ کی، تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے اس ماہ مبارک کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس مہینے کے اندر لازم پکڑ لیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو، قرآن کریم کی تلاوت سننے کو لازم پکڑ لیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کھڑے ہو کر پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ثواب کی امید سے، تو باری تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے۔ تو ہر آدمی یہ اندازہ لگائے کہ قرآن کریم جو اللہ نے اس ماہ مبارک کی اہم ترین جس کو عبادت قرار دیا ہے، جس کو نازل کیا ہے، ہم اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کے اندر اپنا کتنا وقت گزارتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اس ماہ کے اندر ہمارا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کا لوگوں کو حکم دیا، اور ہمارے مشائخ اور بزرگ بھی اس ماہ کے اندر قرآن کریم کی اس قدر تلاوت کیا کرتے تھے کہ اس کی نظیر آج کے دور کے اندر ملنا بہت مشکل ہے، کہ حضرت امام اعظم 63 قرآن کریم اس مہینے کے اندر مکمل کر دیا، ایک صبح میں پڑھ جائیں، ایک شام میں پڑھ رہے ہیں، تو 63 نہیں کر سکتے، ہم 300 کر سکتے ہیں۔ یہ اس مہینے کا تقاضا ہے، لیکن خطا معاف کرے، قرآن کریم کی طرف سے ہماری بے انتہا بے توجہی برتی جاتی ہے۔ اگر تو قرآن کریم اس مہینے کے اندر بھی نہیں کھولتے، اور جو کھولتے ہیں وہ نہ کے برابر بولتے ہیں، اور جو سنتے ہیں ان کی رویے بھی بہت خطرناک، کہ ادھر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، امام قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اور پیچھے سب کے سب گشتی کے اندر لگے ہو۔ یہ قرآن کی سراہر میرے دوستوں پہ حرمتی ہے، سخت بے حرمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ لوگوں جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، تو کان لگا دو اسے سنو۔ ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے غور سے سننا، تو فَاسْتَمِعُوا کا لفظ لے کر آئے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آج ہمارا قرآن کے اندر نہ سننے میں نہیں تکتا ہے، نہ پڑھنے میں نہیں تکتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اگر تمہارے دل کے اندر کدورت نہ ہو، اگر تمہارا دل میلا نہ ہو، اگر تمہارا دل میلا نہ ہو، صاف ستھرا ہو، تو تم قرآن پڑھتے جاؤ تمہارا دل نہیں ہوتا۔ اور اگر تمہارے دل کے اندر کدورت ہے، تمہارا دل میلا ہے، تو یاد رکھو تمہیں ایک رکوع پڑھنا بھی، ایک رکوع سننا بھی تمہیں نہیں، یہ بہت بھاری پڑے۔ تو آج ہمارا قرآن کریم کے لیے سننے کے اندر بے احتیاطی، بدتمیزی، یہ میرے محترم دوستوں آج بہت پڑھتی جا رہی ہے۔ روزانہ ہمارے پاس شکایت کرتے ہیں لوگ کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے بچے دکھے ہوئے، نئے نئے عمر کے جوان اٹھے گھٹنے بالکل صحیح ثانی، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی میرے دوستوں صحیح بے حرمتی ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو اس مہینے کے اندر نازل کیا ہے، تو ہم اس ماہ کے اندر خوب قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جن سے قرآن کریم نہیں آتا، جو صورتیں آئیں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور ادائیگی سے یاد کرنے کی کوشش کریں، اور قرآن کریم جو پڑھے ہوئے ہیں وہ اس کی دیکھ کر تلاوت کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کی طرف راغب کریں، اور ان سے کہیں کہ بھائی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر خوب تلاوت کریں۔ تو یہ رمضان المبارک کی چند ایسی خصوصیات ہیں کہ اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے تو اس ماہ مبارک کی ہم رحمتوں سے، برکتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے توجہ نہیں دی اور یوں ہی قبل کے اندر جو دن گزرے ہیں اور یہ آنے والے بھی 2 عشرے گزر جائیں گے، اور پھر پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں یہ مبارک مہینہ ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں آئندہ سال ہماری صحت ساتھ دے یا نہ دے۔ میرے دوستوں کچھ نہیں بات ہے، اس لیے وقت کو غنیمت جان
اور اللہ نے جو وقت دیا ہے، جو وقت دیا ہے، جو لمحے دیے ہیں، ہم انہیں دل و جان سے اس کی قدردانی کی کوشش کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات ہیں ان کو پیش نظر رکھے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کے رسول عبادت کو انجام دیتے تھے، عبادت کو انجام دیں، نبی عبادت کو انجام دیں، دوسرے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ دعاؤں اجتماعی کو ہم کہتے ہیں، لیکن انفرادی دعا کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ خصوصاً میرے دوستوں، افطاری کے وقت کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، خصوصاً جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر لپٹ جائیں اور اللہ کے حضور رو کر دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ مانگنے کا ہی مہینہ ہے، دینے جی کا مہینہ ہے۔ جب اللہ دے رہا ہے تو جب ایسے مہینے کے اندر بھی ہم نہیں لیں گے، ایسے مہینے کے اندر بھی نہیں مانگیں گے تو پھر کب مانگیں گے؟ جب اللہ تم کو دے رہا ہے لے لو، میں دے رہا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی دینے والا، ہے کوئی رکھنے والا اپنی بات کو۔ تو جب ایسے، اور تیسری یہ کہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے رہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معمولات اس مہینے کے، ان تینوں کاموں کو دل و جان سے چمٹ کر اور یکسوئی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے